السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فہم نماز کورس میں نماز کے طریقے میں اور اس کے اندر پڑھی جانے والی جو قرات ہے یا صورت ہے یا اس کے جو اذکار ہیں وہ ترجمے سمیت آپ کے سامنے رکوع تک بیان ہو چکے تھے۔ رکوع کے اندر بھی آدمی چونکہ اللہ رب العزت کے سامنے ادب سے جھکتا ہے، اور نمازی رکوع کی حالت میں اپنی جسم اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کا عزم بھی کرتا ہے اور اس کا اپنے عمل سے اظہار بھی کرتا ہے، اور یہ تصور بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا سر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی کو اس تصور کے ساتھ رکوع نصیب ہو کہ میرا سر ہے اور اے باری تعالیٰ تیرا در ہے، جو تیرا حکم ہوگا میں اس کو پورا کروں گا، اس میں بندہ حاضر ہے، تابع دار ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک تعظیم کا طریقہ ہے۔ اگر یہ تعظیم کسی انسان کے لیے کی جائے اور انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہے تو یہ صراحتاً شرک کہلائے گا۔ اس طرح جھکنا کسی انسان کے سامنے جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ بہرحال عورتوں کے لیے رکوع کا طریقہ کیا ہے کہ عورت رکوع میں اپنی کمر بالکل سیدھی نہ کرے۔ ایک طالبہ نے بھی اس بارے میں سوال کیا تھا کہ بعض عورتیں اپنے گھٹنے تک جو ہے وہ ہاتھ لے کے جاتی ہیں اور بعض اس سے اوپر رکھتی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت رکوع میں اپنی کمر بالکل سیدھی نہ کریں، جس طرح حکم مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کی جیسی کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے، عورتوں کی کمر بالکل سیدھی نہ ہو۔ عورت تھوڑا سا جھک جائے، اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے گی، انگلیاں ملا کر رکھے گی، اور مردوں کے گھٹنے جس طریقے سے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اس کے برخلاف عورت اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے خم دے کر رکوع کرے گی۔ یعنی جو گھٹنے ہوتے ہیں اس میں عورت اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالے گی، خم دے گی، اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ ملا کر انگلیاں ملا کر رکھے گی، اور بالکل نہیں جھکے گی، بالکل سیدھی کمر نہیں کرے گی۔ یہ عورت کے رکوع کا طریقہ ہے۔ رکوع کے اندر جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کم سے کم متوسط 5 مرتبہ، اور اعلیٰ جو ہے وہ 7 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو رکوع کرنے والا کہتا ہے سبحانہ، کہ باری تعالیٰ، اے میرا رب، سبحان ربی، میرا رب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے، العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہوا کہ ہر قسم کے عیب اور خامیوں سے پاک وہ میرا رب ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی بڑائی کا اقرار ہے، زبان کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی۔ اور آدمی جو ہے وہ اس کے اندر پہلے تو صفت تنزیہی ذکر کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفت ثبوتی العظیم ذکر کرتا ہے کہ عظمت اور ہے اگر کسی کے لیے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ یہ تو رکوع کا جو ہے وہ طریقہ ہو گیا۔ رکوع کے بعد پھر جو ہے جب آدمی رکوع کے اندر جو نظریں ہیں وہ انسان کے اپنے جو انگوٹھے ہیں ان کی طرف رہے گی، اور اگر عورت صحیح نہیں جھکی، زیادہ نہیں جھکی، اور اس کی نظر جو ہے وہ اس کے انگوٹھوں تک نہیں جا رہی، تو اپنے سجدے والی جگہ کی بھی جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے، قاف واو میم ہا، قومہ۔ قومہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع سے جو ہے وہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ کتنی مقدار تک واجب ہے؟ 1 تسبیح یعنی 1 سبحان اللہ کی مقدار تک رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، چونکہ اس کا واجب چھوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کم از کم 1 تسبیح کی برابر، 1 تسبیح کی مقدار کے برابر بالکل سیدھا کھڑا ہونا رکوع کرنے کے بعد 1 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر کھڑا ہونا واجب ہے۔ بہتر تو جو ہے وہ یہ ہے کہ قومے کی جو مسنون دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا قومہ، اسی طرح سجدہ اور جلسہ یہ تقریباً ایک جتنے وقت پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ جتنی دیر آپ رکوع میں لگاتے تھے اتنی دیر آپ کی قومے میں لگتی تھی، جتنی دیر آپ کی سجدے میں لگتی تھی اتنی دیر ہی سجدے سے دوسرے سجدے میں جانے کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں لگتی تھی۔ تو ہمارے ہاں عموماً اب یہ سنت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آدمی قومہ کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ رب العزت نے سن لی، قبول کر لی، لمن اس شخص کی تعریف یا دعا، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، سمع اللہ لمن حمدہ، جس شخص نے اللہ کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی یا اس کی دعا قبول کر لی۔
اس کے بعد کیا پڑھ جاتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ظاہر ایک آدمی جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ تو دونوں پڑھے گا، اگر امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو مقتدی پیچھے صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ وہ امام اور مقتدی کی نماز کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ وہ آگے چل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت جب آپ سر اٹھا رہی ہیں، قومے کی طرف آ رہی ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جیسے ہی آپ کھڑی ہوئیں تو یہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں، حمدا کثیرا، بہت زیادہ تعریفیں، طیبا، پاکیزہ تعریفیں، مبارکا فی، ایسی پاکیزہ تعریفیں کہ جو برکت کا سبب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومے کی حالت میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں، ملء السماوات، ایسی تعریفیں جس سے آسمان بھر جائے، وملء الارض، جس سے پوری زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور آسمانوں اور زمینوں کے بعد ہر وہ چیز جو آپ چاہیں، وہ ہر چیز جو ہے آپ کی تعریف سے بھر جائے۔ آدمی جو ہے جب ان تصورات کے ساتھ قومہ کرے گا اور اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے گا تو ظاہر ہے پھر اللہ رب العزت کیسے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں قومے کی حالت میں، آپ تو ویسے بھی اکیلے ہی نماز پڑھتی ہیں گھر میں، امام کے پیچھے تو نہیں پڑھتی، تو آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، اور ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ نماز کے اندر جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آخر وہ ہیں کون سی۔ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے قومے میں کیا پڑھنا ہے، جلسے میں کیا پڑھنا ہے، تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو نوٹ کر کے، ان کو یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال قومہ ہو گیا، قومے کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا، طریقہ بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد ہے سجدے میں جانے کا طریقہ۔ سجدے میں جاتے ہوئے آپ کہیں گے اللہ اکبر، اور سجدے میں جاتے ہوئے اس طرح جھک کر نہیں جائیں گے کہ دوسرا رکوع بن جائے، بلکہ سیدھا سیدھا نیچے جائیں گے، اوپر سے نیچے کی طرف سیدھا سیدھا۔ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گی، اس کے بعد ناک رکھیں گی، پھر پیشانی رکھیں گی۔ عورتیں کیا کرتی ہیں سجدے میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے بیٹھتی ہیں، اس کے بعد سمٹ کر پھر سجدہ کرتی ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی براہ راست سجدے میں چلی جاتی ہے پھر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اور اٹھتے ہوئے کیسے ہوگا اس کے مخالف، کہ پہلے سر، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، اس طریقے سے۔ اب مردوں کے سجدے کا طریقہ جو ہے وہ تو الگ ہے۔ عورت کے سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو بغل سے اور پیٹ کو رانوں سے ملا کے رکھیں گی، سمٹ کر، خوب سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو بغل کے ساتھ، پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کے رکھیں گی، کونیاں اور کلائیاں زمین کے اوپر بچھا دیں گی، اپنا پاؤں جو ہے وہ کھڑے نہیں کریں گی بلکہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں گی، خوب سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ ملا کر اپنے جو ہے وہ چہرے کے درمیان دونوں ہاتھ رکھ کے انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ کر دیں گی۔ تو یہ عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خوب سمٹ کر سجدہ کرے گی، جس طرح روایات میں آتا ہے، انشاءاللہ وہ روایات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بہرحال سجدے میں جو ہے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، پیشانی، ناک جو ہے وہ رکھ کر سجدہ کریں گے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اگر ناک وغیرہ میں کوئی دانہ وغیرہ نکلا ہوا ہے تو صرف جو ہے پیشانی رکھ سکتے ہیں، ناک تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو صرف پیشانی کے اوپر پھر اکتفا کرنا صحیح نہیں۔ بیماری یا عذر کی صورت میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ تکیہ وغیرہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، اس طرح سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے کی صورت میں اگر قدرت نہیں ہے تو اشارے سے سجدہ کر لیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے اندر ایک رکعت کے دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر کوئی ایک سجدہ رہ گیا اور بعد میں کوئی سجدہ سہو کر لے تب بھی اس سے جو ہے یہ نقصان پورا نہیں ہوگا، نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ باقی سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں یہ اگر رہ بھی جائیں یا ان کی جگہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں،
تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ بھی لازم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکوع کی تسبیحات سے یا سجدے کی تسبیحات واجب یا فرض نہیں، بلکہ یہ صرف سنت ہے، اور سنت کے رہ جانے سے سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ تو سجدے کے اندر جو ہے وہ تصور یہی ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ میں نے سب کچھ آپ کے سامنے نشاور کر دیا ہے، آپ کے ہر حکم کا تابع فرمان ہو گیا ہوں۔ سجدہ ایک ایسی جو ہے وہ حالت ہے جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ بندہ جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ تو ظاہر ہے جب آدمی کو دنیا کے اندر بادشاہوں کی قربت اتنا فائدہ دیتی ہے، تو جب آدمی اللہ کے قریب ہو سجدے کی حالت میں تو یہ قربت کتنا فائدہ دے گی کہ آدمی صرف رب کے سامنے جو ہے وہ اپنی ناک رگڑ رہا ہے، رب کے سامنے اپنا سب کچھ نشاور کیا ہوا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اگر جو ہے وہ سجدہ کریں گی تو پھر اس سجدے کے جو ہے وہ فوائد بھی آئیں گے اور اس سجدے کا فائدہ بھی محسوس ہوگا۔ سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ دیکھیں رکوع کے اندر بھی صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، 3 مرتبہ جو ہے وہ کم از کم پڑھی جائیں گی، یہ سنت ہے، درمیانی تعداد 5 ہے اور اعلیٰ تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ تو ایک مرتبہ پڑھا جائے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ ہر خامی سے ہر عیب سے پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ جو سب سے برتر و بالا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اپنی صفات میں، اور اس کی ذات جو ہے وہ کسی قسم کے عیب سے کسی قسم کی خامی سے بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ اب ایک سجدہ ہو گیا، سجدے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، حکم بھی آ گیا، اب اس کے بعد جو ہے پھر جلسہ ہے۔ آگے دیکھیں ایک سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ عموماً جو کیا جاتا ہے تو اس میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ مردوں کے اور عورتوں کے درمیان مختلف ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں گے، یعنی سجدے سے سر اٹھانے اور جلسے میں بیٹھنے کے درمیان اللہ اکبر کہا جائے گا۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مردوں کا تو یہی ہے کہ بایاں پاؤں جو ہے وہ بچھا دیں گے، اس پر بیٹھ جائیں گے، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ اس طرح کھڑا کریں گے کہ انگلی جو ہے وہ موڑ کر قبلے کے رخ کی جو ہے وہ جانب ہو جائیں۔ ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں گے کہ انگلیوں کے جو سریں ہیں وہ گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں، اور نظر جو ہے وہ گود میں ہوگی یا سجدے والی جگہ میں ہوگی۔ خواتین کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر اپنی بائیں سرین پر بائیں ہپ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سمٹ کر بیٹھیں گی کہ دونوں رانیں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بائیں تشریف کے اوپر بیٹھیں گی اور اس طرح سمٹ کر بیٹھیں گی کہ دونوں رانیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، باقی ان کے جو ہے وہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، ہاتھ جو ہے وہ سکڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی رانوں کے اوپر گھٹنوں کے بالکل ابتدائی کناروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے، اس طریقے سے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہو۔ یہ ہے جلسے کا طریقہ۔ 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک تسبیح کی مقدار سیدھا ہو کر بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا یہ بھی واجبات میں سے، اور واجب مقدار ادا ہوگی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بقدر سیدھا بیٹھ جانے سے، کہ آدمی اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ ہر جوڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ بعض لوگ سر اٹھا کے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں تو واجب چھوڑ دیتے ہیں، جب واجب چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی بغیر سجدہ سہو کے۔ سجدہ سہو ظاہر ہے ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آدمی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ پھر تو ایسا نہیں ہے کہ جب واجب جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے اور یہ کہے کہ چلو آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، نہیں، اس طرح نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو اس صورت میں جب واجب بھول کے چھوڑے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک تسبیح کی مقدار کے برابر سیدھا ہو کر بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے سنت اور نوافل میں تو جلسے کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام بلا اختلاف کرنا ہی چاہیے۔ فرائض میں بھی اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ غفلت جب کہ عام ہو چکی ہے، لوگوں نے یہ اذکار ہی چھوڑ دیے ہیں، بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان جلسے کی یا قومے میں جو ہے کچھ اذکار ہوتے ہیں یا کچھ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب 2 سجدوں کے درمیان آدمی بیٹھے تو اس کو مسنون دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کو سنن ابی داؤد میں بھی ترمذی میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سجدوں کے درمیان جب جلسہ فرماتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وجبرنی میری کوتاہیوں کی تلافی فرما، وجبر جیم باراج وجبر نی میری کوتاہیوں کی تلافی فرما، واہدنی مجھے سیدھا راستہ دکھا، وارزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ جلسے کی ایک مسنون دعا یہ ہے۔ دوسری ایک اور روایت میں آتی ہے
وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ تو تھوڑا سا یہ اختلاف ہے، بہرحال یہ دعا جو ہے وہ جلسوں کے درمیان کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً فقہائے کرام نے، احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا اہتمام سنتوں میں اور نوافل میں کرنا چاہیے، فرائض میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھ رہا ہوتا تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کر سکے، لیکن جب امام ہی پڑھنا شروع کر دے تو پھر تو سونے پہ سو گئے، پھر مقتدی بھی خود بخود پڑھیں گے۔ لیکن آج کل ان دعاؤں کو ایسا ترک کر دیا گیا ہے کہ بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ دعائیں بھی ہیں، یہ بھی چیزیں پڑھنے کی ہیں، ہماری نماز کی کتابوں تک میں یہ نہیں لکھی ہوئی۔ اس لیے میں آپ کو ٹھہر کر خصوصیت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی ان کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جن کو آپ پڑھا رہے ہیں یا جو آپ کے گھر کے بچے ہیں ان کو ان دعاؤں کا بھی سکھائیں کہ دیکھیں قومے کے اندر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، جلسے میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی جلسے کی یہ دعا پڑھتا ہے نا، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو، کسی کا کاروبار نہ ہو، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کو 41 دن کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کیسے اس کی روزی میں فراوانی فرما رہا۔ اللہ کے رسول کے مسنون دعاؤں کی برکت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال دو سجدوں کے درمیان جو ہے یہ بیٹھنا ہے، یہ جلسہ ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں بعض سجدے ایسے ہوتے ہیں جو عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے سجدہ شکر، خوشی ملی یا کوئی نعمت ملی تو آدمی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کو بجا لانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، سجدہ شکر یعنی شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جانا، یہ جو ہے مستحب ہے کہ آدمی جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ شکر نہیں ہے، شکر کے 2 نوافل ہیں۔ بھائی احادیث کی کتابوں میں صحیح سری روایات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدہ شکر کرنا بھی ثابت ہے، کئی موقعوں پر آپ نے سجدہ شکر کیا ہے، مکہ فتح ہوتے وقت بھی، باقی دیگر کئی مواقع ایسے ہیں جن میں آپ سے سجدہ شکر بجا لانا ثابت ہے۔ اس وجہ سے خوشی یا نعمت کے ملنے کے اوپر نوافل تو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، لیکن سجدے میں صرف اگر کوئی آدمی چلا گیا باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، صحیح طریقے سے نیت کے ساتھ، تو یہ مستحب ہے۔ باقی فرض نماز کے فوراً بعد سجدے میں جانا، چاہے شکر کے لیے ہو، بعض لوگ دعا کے لیے بھی چلے جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز کے فوراً بعد کو چاہے دعا کے لیے آپ سجدے میں گئے یا شکر کے لیے گئے، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد نہ دعا کے لیے سجدے میں جائیں، نہ ہی شکر کے لیے سجدے میں جائیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی ویسے ہی جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے رکعت طاری ہوئی، سجدے میں چلا گیا، وہاں جا کے دعا کرنے لگ گیا، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ طریقہ مستحب بھی ہے، بہتر بھی ہے اور اقرب الی الصواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت سجدہ تلاوت کی، اس کے بعد آپ کے ذمہ سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، یا آپ نے کسی سے سنی اور بغیر کسی واسطے کے براہ راست سنی اور آپ پاکی کی حالت میں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ لیکن سجدہ تلاوت 3 وجوہات کی بنا پر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 آیت سجدہ تلاوت کرنے سے، نمبر 2 آیت سجدہ سننے سے، نمبر 3 امام کی اقتداء میں اگر آپ کھڑی اور امام نے وہ قرات کی ہے، وہ آیت سجدہ پڑھی ہے، تو امام کی اقتداء کی وجہ سے آپ پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آیت سجدہ پڑھنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، فوراً کرنا تو واجب نہیں، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں نماز میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس کو فوراً سجدے میں جانا ہوگا، یہ واجب ہے، نماز میں تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو لازم ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو لازم ہے، بغیر وضو کے یہ نہیں کہ آپ سجدہ تلاوت ادا کرتے رہیں۔ نماز میں اگر چھوٹی 3 آیات یا ایک لمبی آیت وہ سجدہ تلاوت کے بعد پڑھی تو پھر جو ہے وہ آخر میں سجدہ صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ایک دفعہ سجدہ تلاوت کی، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ وہی آیت پڑھی، لیکن پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیا تھا تو وہ پہلا سجدہ کافی ہو گیا، اب دوبارہ اگر وہ آیت پڑھی تو اب دوبارہ سجدہ لازم نہیں۔ نماز میں اگر ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا، اب اس کے بعد دوبارہ نماز کے اندر وہی آیت جو ہے آپ نے سجدے کی پڑھی ہے، پھر لازم نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی، جس طرح پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مکروہ اوقات میں جس طریقے سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے مکروہ اوقات میں کسی قسم کا سجدہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔
اللہ کے رسول نے سجدے سے بھی منع فرمایا۔ تو مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت نہ کریں، البتہ اگر اسی وقت جو ہے وہ تلاوت کی اور تلاوت جو ہے وہ آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تو مکروہ وقت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، لیکن اگر آپ نے اس کے فوراً بعد سجدہ تلاوت ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سجدہ تلاوت اگر آپ نے کسی سے براہ راست سنی، براہ راست سننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل پر تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت سنی، اسی طریقے سے ریکارڈ جو ہوتی ہیں تلاوتیں، ان میں سے کسی طریقے سے سن لیں تو اس میں جو ہے وہ سننا واجب نہیں، چاہے آپ لائیو سنیں موبائل کے اندر کہیں کی ویڈیو، یعنی اب جس طریقے سے حرم شریف کا چینل آتا ہے براہ راست، اس میں تراویح بھی آتی ہیں، اب آپ وہ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھیں، اس میں وہاں کے امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی، تو اس طرح سننے سے آپ کے اوپر لازم نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یوٹیوب پر کوئی تلاوت سنی جو ریکارڈڈ تھی، کافی عرصہ پہلے کی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی، اپلوڈ کی ہوئی تھی، وہ آپ نے سنی، وہ ریکارڈڈ تھی، تو اس میں اگر انہوں نے آیت سجدہ پڑھی تو تب بھی آپ پر لازم نہیں۔ آپ براہ راست جب اس کو لائیو سنیں گی تب آپ کے ذمہ لازم ہوگی۔ باقی حیض والی عورت یا نفاس والی عورت اگر جو ہے وہ آیت سجدہ کسی سے سن لے، سننے والے سے، پڑھنے والے سے سن لے، تو ایسی صورت میں اس حائضہ یا نفاس والی عورت کے اوپر جو ہے یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ حالت حیض و نفاس میں آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے، پڑھنے والی یا سننے والی حائضہ عورت پر سجدہ واجب نہیں۔ البتہ اس سے جس نے سنا ہے، یعنی اس کے پاس جو پڑھ رہی تھی، ظاہر ہے وہ تو حیض یا نفاس کی حالت میں نہیں، وہ تو پاک ہے، اس کے ذمہ سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہوئے بغیر بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جائے تو سجدہ تلاوت اس کا بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ کھڑے ہونے کے بعد آپ دل میں نیت کریں، ہاتھ نہیں اٹھانے جیسے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، آپ کھڑی ہو جائیں، دونوں ہاتھ نیچے کر لیں، دل میں نیت کر لیں کہ میں نے ابھی جو آیت سجدہ پڑھی یا پہلے پڑھی تھی اس کے سجدہ تلاوت کرتی ہوں، یہ نیت دل میں کی، اس کے بعد آپ سیدھے جو ہے وہ سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے میں 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دعائیں بھی منقول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ تلاوت کے اندر آیت سجدہ جو پڑھتے تھے، اس کے بعد جو سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور سجدے میں جو ہے کچھ اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی عافانی شق سمعہ وبصرہ واہدنی وعافانی، اس طرح کی دعائیں بھی آپ سے منقول ہیں۔ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کہا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھا لیا، تو یہ جو ہے آپ کا جو سجدہ تلاوت تھا وہ ادا ہو گیا۔ تو یہ سجدہ شکر، سجدہ تلاوت اور سجدہ دعا کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ دیکھیں، ایک سجدہ ہوتا ہے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، اور یہ بھول چوک واجبات میں ہو یا دیگر چیزیں میں ہو جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اگر آخر میں سجدہ سہو کیا جائے تو اس سے وہ نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ آپ اس کو آسان الفاظ میں یاد رکھیں کہ تاخیر فرض، تاخیر واجب، ترک واجب، تقدیم ما حق ہو تاخیر یا تاخیر ما حق ہو تقدیم، اور اسی طریقے سے سری نمازوں میں جہری قرات، جہری نمازوں میں سری قرات۔ تاخیر فرض، تاخیر واجب، ترک واجب، تقدیم ما حق ہو تاخیر، تاخیر ما حق ہو تقدیم، اور اسی طریقے سے سری میں جہری، جہری میں سری قرات کرنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے آسان الفاظ میں بتایا۔ باقی عموماً تو لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا، سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں تو دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ فرض کا جو جبیرہ ہے وہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا۔ سنت یا مستحب عمل چھوڑنے پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، آخر میں استغفار کریں۔ ہاں، سجدہ سہو جو ہے وہ وجوہات اس کی جو ہے وہ تقریباً 2 بیان کی جاتی ہیں عموماً فقہ کی کتابوں میں، کہ نماز کا کوئی واجب جو ہے وہ بھولے سے چھوٹ جائے، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے۔ یعنی عام فقہا کے نزدیک تاخیر فرض اور ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آسان الفاظ میں آپ کو میں یہ کہوں کہ جن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تاخیر فرض، تاخیر واجب، تاخیر واجب کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ ترک واجب کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیں۔ تاخیر فرض کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے
کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت میں بیٹھا ہے، اتحیات کے بعد اس نے پورا درود شریف پڑھ لیا اور پڑھ لی 4 رکعتیں، تیسری کے لیے کھڑا ہونا تھا تشہد کے بعد، لیکن آگے جو ہے اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک ساری دعائیں پڑھ لی، سلام پھیرنے سے یاد آیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو اب کھڑا تو ہو جائے گا، نماز بھی مکمل کرے گا، لیکن آخر میں سجدہ سہو واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ تیسری رکعت کا قیام بھی فرض ہے، اور اس نے درود شریف اور دیگر جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر اس فرض کی ادائیگی میں قیام کی طرف آنے میں تاخیر کر دی، اسی تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ تو یہ مثال ہے تاخیر فرض کی۔ واجب جو ہے وہ چھوٹ جانے کی مثال کہ دونوں سجدے ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ ترتیب سے کرنا واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ بھول جائے اور درمیان نماز میں جو ہے وہ یاد آ جائے، تو درمیان نماز میں یاد آنے پر اگر وہ سجدہ سہو کر لے تو آخر میں سجدہ کر لیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ واجب چھوڑا ہے، ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا درمیان نماز میں کیا ہے، تو ظاہر تاخیر کر دی اس نے۔ تاخیر واجب کی اور مثالیں بھی جو ہے وہ ترک واجب کی اور مثالیں بھی جو ہے وہ کافی ساری ہیں، جیسے تیسری رکعت میں دعائے قنوت چھوڑ دی۔ یہ جو آپ کو میں نے دونوں سجدے ایک کے بعد دیگر ترتیب سے کرنے کے وجوب کو بتایا ہے، عام طور پر فقہائے کرام نے یہ اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ باقی جو تاخیر واجب ہے، تاخیر واجب کی مثال ترک واجب کی تو ابھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جس طریقے سے کسی نے پہلا قاعدہ چھوڑ دیا 4 رکعت نماز میں تو وہ واجب تھا، تو اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اسی طریقے سے وتر کی تیسری رکعت میں جو ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا واجب تھی، اس کو چھوڑ دیا، رکوع میں چلا گیا، تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو آئے گا۔ اسی طریقے سے پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت میں لانا واجب تھی، سورت میں لانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، واپس نہ آئے، نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو یہ مثالیں ہیں ترک واجب کی۔ تاخیر واجب کی مثال تاخیر واجب کی کہ جیسے تیسری رکعت میں وتر میں آپ نے دعائے قنوت پڑھ لی تھی سورت مکمل ہونے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد، لیکن آپ جو ہے وہ سورت مکمل ہونے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ میں نے رکوع میں جانا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کے برابر آپ کھڑے ہو کر سوچتی رہیں، تو آپ نے جو واجب تھی یعنی دعائے قنوت اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، تو اس تاخیر واجب کی وجہ سے بھی اب سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ چوتھی چیز کیا بتائی تھی؟ تقدیم ما حق و تاخیر یا تاخیر ما حق و تقدیم، کہ 4 رکعتی نماز میں جو فرائض ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھنا تھی، آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھی، آخری میں 2 میں پڑھ دی، تو جس کو مقدم ہونا تھا اس کو مؤخر کر دیا، یا جس کو مقدم ہونا تھا اس کو مؤخر کر دیا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز کیا تھی کہ جہری نمازوں میں سری قرات، سری نمازوں میں جہری قرات، جیسے ظہر اور عصر یہ سری نمازیں ہیں، ان میں کوئی اونچی آواز سے قرات کر دیں، یا فجر مغرب اور عشاء یہ جہری نمازیں، ان میں کوئی سری آواز سے قرات کر دے کوئی امام، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سجدہ سہو کے وجوب کی 5 درجے ہیں۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں صرف 2 ذکر کیے جاتے ہیں، ایک تاخیر فرض اور دوسرا ترک واجب۔ اگر آپ کو 5 یاد نہیں ہوتے تو آپ یہ 2 جو ہے وہ یاد رکھیں اور ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی سجدہ سہو جو ہے وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں التحیات جو ہے وہ پوری پڑھ کر کہ جب آپ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر آپ پر سجدہ سہو کسی بھی وجہ سے لازم ہو گیا، جو 5 وجوہات آئیں ان میں سے کسی وجہ سے، تو پھر آپ نے اتنا پڑھنے کے بعد آگے درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہے اپنے چہرہ، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، تو 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے اٹھیں اور قاعدے میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد پھر تحیات درود شریف دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں، تو سلام سے پہلے ہمارے ہاں سجدہ سہو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں قاف اور دال کا نظریہ ہے۔ قاف اور دال کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نماز میں نقصان ہو جائے، دیکھیں نقصان کے لفظ میں قاف آتی ہے، تو قاف کی صورت میں قبل السلام یعنی سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے گا، جیسے کہ ابھی میں نے طریقہ بتایا احناف کے یہاں جو مسلم ہے۔ لیکن دال کا قاعدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی نے اضافہ کر دیا، کوئی زیادتی کر دی، زیادتی کے اندر بھی دال کا لفظ آتا ہے، تو اگر جہاں دال پائی جائے یعنی زیادتی کی جائے کہ فاتحہ کو 1 کی بجائے 2 مرتبہ پڑھ لیا پہلی رکعتوں میں، تو زیادتی پائی گئی، تو دال جہاں پائی جائے گی وہاں بعد السلام، یعنی امام مالک کے یہاں پھر دال کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ سجدہ سہو کریں۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو قاف اور دال کا قاعدہ ہے، لیکن احناف کے ہاں مطلقاً نماز میں چاہے کمی کریں یا زیادتی کریں، بہرحال دونوں صورتوں کے اندر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور یہ جو سجدہ سہو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہوگی۔ اگر ایسا ہوا کہ سجدہ سہو تو لازم تھا لیکن دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ اوہو میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو یہ دیکھیں کہ اس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا یا نہیں، یا اس نے نماز کے منافی کوئی عمل کیا یا نہیں کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کسی سے بات چیت تو نہیں کی، تو اسی وقت جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً سجدہ سہو کر کے دوبارہ تشہد پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھ کر جو ہے وہ نماز مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اس صورت میں کہ جب نماز کے بعد اس کو یاد آ جائے اور اس نے ابھی تک نماز کے منافی کوئی عمل نہ کیا ہو۔ ایک اور مسئلہ، اگر 4 رکعت والی، اگر اس کو یاد آیا لیکن اس وقت یاد آیا کہ جب یہ اٹھ چکا تھا، سینے سے قبلہ پھر چکا تھا، بات چیت کر لی تھی، کھا پی لیا تھا، نماز کے منافی عمل کر دیا تھا، اب دوبارہ وہ نماز پڑھے گا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آگے، اگر 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، اب تین رکعتیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ وہ 3 رکعتیں پڑھنی تو چوتھی بھی تھی، اب یہی دیکھا جائے گا کہ اس نے نماز کے منافی کوئی عمل کیا یا نہیں کیا تو تکبیر کے اگر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، چوتھی رکعت مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ اگر نماز کے منافی کوئی عمل کر لیا تو دوبارہ نئے سرے سے پڑھے۔ اسی طرح اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور یہ یقین ہے کہ کوئی فرض نہیں چھوٹا لیکن یہ نہیں پتہ کہ سجدہ سہو لازم ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر احتیاطاً آخر میں سجدہ سہو کر لینا بہتر ہے۔ اور اس طرح کا کوئی مسئلہ اگر پیش بھی آ جائے تو پھر جو ہے وہ پوچھ لینے میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں۔ باقی امام کے اور مقتدیوں کے جو سجدہ سہو کے مسائل ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ امام کے اور مقتدی کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ عموماً عورتوں کو وہاں حرم شریف جب وہ جاتی ہیں تو وہاں جا کر ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ کیسے نماز پڑھیں، کیونکہ واسطہ پہلی میں مرتبہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوگا۔ باقی ابھی ہمارا قاعدہ اولا بھی رہتا ہے، التحیات بھی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی رہتے ہیں، اور سبق جو ہے وہ کل آخری ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ کل جو ہے وہ کچھ مسائل بیان ہو جائیں، اور اگر اس سے زائد 8ویں یا 9ویں یا 10ویں سبق تک بھی بات جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں تک بھی بات چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ یہ نماز کا جو موضوع ہے مکمل طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے۔